الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون في امتی كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي بے شک میری امت میں ہوں گے کذابون جھوٹے ثلاثون 30 جھوٹے آئیں گے کلہم یزعم ہر ایک دعویٰ کرے گا انہ نبی کہ میں نبی ہوں یعنی ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ اور میں خاتم النبیین ہوں یعنی نبیوں کو ختم کرنے والا میرے بعد کوئی نبی نہیں لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ روایت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی نے اپنی حدیث کی کتابوں میں نقل کی ہے. اسی طرح کی روایت کا مفہوم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب و علامات النبوت میں نقل کی ہے اور اسی طرح کی روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فصل فی قولی صلی اللہ علیہ وسلم ان بین ید الساعۃ کذابین قریبا من 30 گویا یہ مضبوط روایت ہے. قرآن پاک کی آیات کے بعد جو حدیث کا سلسلہ چل رہا ہے بیچ میں ہم قادیانی مخالطوں کا بھی ذکر کرتے ہیں تو یہ حدیث بہت مضبوط ہے اور بہت واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے پیدا ہوں گے اور ان میں ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا. اب آگے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا خاتم النبی میں آخری نبی ہوں. خاتم باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. خاتم نبیوں کو ختم کرنے والا. اس کے بعد خود حضور ارشاد فرما رہے اس کی تشریح کر رہے لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ ہے تو یہ بہت واضح اور صریح حدیث ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تکمیل پر دلالت کرتی ہے. ایک اور حدیث پاک ہے بخاری مسلم ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے بعد قریب 30 کے جھوٹے دجال کذاب کا لفظ پچھلے روایت میں ہے. اس روایت کے اندر 2 الفاظ ہیں کذاب اور دجال. یہ مدعی نبوت پیدا ہوں گے اور یہ 30 کے لگ بھگ ہوں گے اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو آدمی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا تو میرے نبی نے اس کے بارے میں 2 باتیں بتائی ہیں. کتنی باتیں؟ ایک یہ کہ وہ آدمی جھوٹا ہے کذاب ہے اور دوسرا ہے کہ وہ دجال ہے. یہ ہے اس کا لقب
جو دعویٰ کرے۔ تو آپ نے مدعی نبوت کو دجال اور کذاب فرمایا۔ اتنی صاف صاف احادیث اور ارشادات نبویہ جس میں مسئلہ ختم نبوت کو واضح کیا ہوا ہے، یہ بھی اگر آدمی کی سمجھ میں نہ آئے تو بولے یہ ایسا ہی ہے جس محرم میں آدمی گھوڑے کو بوسا لیتا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے ہندو گائے کی پیشاب پیتا ہے جو عقل پہ ماتم پڑے۔ یہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، وہ حکیم نور الدین جو تھا، جو قادیانی کا پہلا خلیفہ تھا، اسی نے بھی اس کو برباد کر دیا تھا۔ اس نے 1891 میں مرزا غلام قادیانی کو خط لکھا اور اس میں بتایا کہ حضرت کے کمالات اتنے سارے ہیں کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ، اگر آپ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کریں تو کوئی حرج نہیں۔ وہ قادیانی پاگل کے دماغ میں ماتم پڑی، اس نے دعویٰ کیا میں مسیح موعود ہوں اگلے کے کہنے پر۔ اچھا، یہ جو اس کو اکسانے والا تھا پتہ نہیں کون تھا، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ حکیم نور الدین آپ کے بھلوال سرگودا کے بھیرا، اس میں 1841 کو پیدا ہوا تھا۔ ان سے کہے 2 منٹ صبر کریں، درس ہو رہا ہے۔ 1891 کو معاف کریں 41 کو پیدا ہوا تھا۔ اس نے دینی سبق حاصل کیا۔ آپ اندازہ کریں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے تھے، شاہ عبد العزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد الغنی، شاہ عبد القادر۔ یہ جو حکیم نور الدین تھا، اس نے شاہ عبد الغنی سے پڑھا تھا۔ ایک ملا سید حسن زادہ تھا، ان سے مشکات پڑھی تھی، کئی کتابیں پڑھی کابرین سے۔ پھر اس کی عمر جب 25 سال تھی تو مکہ مکرمہ گیا حج کے لیے۔ وہاں ہمارے بزرگوں میں 2 بزرگ رہتے تھے، ایک حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ۔ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی وہ بزرگ ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ عیسائیوں نے مناظرہ طے کیا، مسلمانوں کی طرف سے مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے۔ وہ عیسائی اتنا بڑا شعبہ باز تھا کہ وہ ہوا میں اڑنے لگا، نظر بندی کر کے نا، لوگ سب پریشان ہو گئے کہ اس کا مقابلہ کون کرے گا۔ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی کی کرامت تھی کہ ان کا جوتا انہوں نے پیچھے پھینکا تو جوتا اڑ کر اس کے سر پہ مارے لگا رہا، اور بالآخر اس کو نیچے لے آیا۔ یہ ان کی بڑی کرامت تھی۔ اس حکیم نور الدین بدماش نے ان سے بھی پڑھا تھا حرمین شریفین میں۔ بعض روایت میں کہ حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھا تھا، لیکن جب اللہ نے ہدایت سلب کر لی نا، اس نے جب مرزا غلام قادیانی کی کتاب براہین احمدیہ پڑھ لی تو اس کے پاس گیا قادیان، تو اس نے کہا کہ میں جب اعلان کروں گا اس وقت بیعت ہونے کے لیے آؤ۔ پھر یہ بھیرا گیا، پھر اس کے بعد نبیر سنگھ تھا، اس کی حکومت تھی کشمیر میں، یہ طبیب بھی، اس نے طبابت بھی کی، اس نے اس کو شاہی معالج رکھا۔ اور جب قادیانی نے اعلان کیا کہ میں لوگوں کو بیعت کروں، سب سے پہلے یہ بدماش ہے اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوا۔ اسی نے اس کو خط لکھا کہ تم مسیح موعود کی اہلیت رکھتے ہو، اس نے دعویٰ کر لیا۔ چنانچہ چل پڑا سلسلہ، تو آگے دعوے پر دعوے، پھر نبوت تک پہنچ گیا۔ اور یہ اس کے وہ 1908 میں مر گیا تھا قادیانی، اور یہ مرزا نور الدین 27 مئی 1908 کو قادیانی خلیفہ، اس کے بعد پھر مرزا بشیر الدین محمود بنا، اس کے بعد پھر مرزا ناصر بنا تیسرا خلیفہ، پھر اس کے بعد چوتھا مرزا طاہر بن گیا، اور 5واں ابھی مردود موجود ہے لندن میں، مرزا مسرور۔
دنیا جہان کا عیاش بدکار آدمی جس کی تصویر اور ویڈیو سب کچھ محفوظ ہے. تو یہ آپ اندازہ کریں جس نے مشکات پڑھی ہو، حدیث پڑھی ہو اور شاہ عبد الغنی سے بیعت کیا ہو، مگر اللہ نے جب اپنی مدد چھین لی نا تو گمراہ ہو گیا. تو اتنی واضح صریح احادیث ہم نے آپ کو کئی موقعوں پر بتایا تھا کہ یہ قرآن پاک کی 100 آیات اور 210 احادیث جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ہے. ان سے انحراف کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے. آپ کا بیٹھنا اللہ قبول فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جو ہے غلامی نصیب فرمائے، اور ختم نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو قبول فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے. ہمارے اس درس کے فیضان کو اللہ تعالیٰ جاری اور ساری فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ